ذکر خدا اور امام احمد رضا، مصنف مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی۔ حصہ 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد رضا اور وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کا لفظ اہل تصوف و طریقت صوفیاء کرام کی اصطلاح میں سے ہے، یعنی ان کے یہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے اور وہ اس کے قائل ہیں۔ وحدت الوجود کے معنی ہے ایک وجود ماننا، ایک ہی وجود کا عقیدہ رکھنا کہ موجود صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کے لیے وجود ہے، یعنی اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں۔ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنا توحید کا سب سے اعلیٰ اور اونچا درجہ ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل تھے، یعنی وہ توحید والوں کی اگلی صف میں تھے۔ وحدت الوجود کی تشریح، توجیہ اور اس کے معنی، مفہوم و مطلب بیان کرنے میں لوگ مختلف ہو گئے اور اس لفظ کی مراد واضح کرنے میں الگ الگ گروہ بن گئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ گمراہی اور بد دینی کی طرف چلے گئے، کچھ ناسمجھی اور کم فہمی کا شکار ہو گئے۔ اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ ایک زمانے سے معرکۃ الآراء رہا، مناظروں اور مباحثوں کا موضوع بنا رہا۔ حق پسند، حق پرست، حق گو، ایمان و توحید والے اصحاب علم و فضل نے ہمیشہ اس کی توجیحات اس طور پر فرمائی ہے کہ کسی اسلامی عقیدے پر کوئی حرف نہ آئے اور مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تصوف و طریقت کے اس اہم مسئلے پر قلم اٹھایا اور اس کو سمجھانے، ذہن میں بٹھانے اور عقیدہ توحید کو بچانے کا حق ادا فرما دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے، یہ تین چیزیں ہیں: پہلا توحید، دوسرا وحدت، تیسرا اتحاد۔ پہلا توحید مدار ایمان ہے، یعنی صرف ایک اللہ کو ماننا اور اس کے علاوہ کسی کو خدا یا معبود نہ ماننا، کسی کو کسی بھی حیثیت سے اس کا شریک اور ساجی نہ جاننا، یہ مومن کے لیے ضروری ہے، جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے۔ دوسرا وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حق ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ صرف ایک ہی ذات موجود ہے، سب اس کی ذات سے قائم و وابستہ اس کے اور عکس سائے کی طرح ہے، حقیقت میں وجود ایک ہی ہے۔ تیسرا اتحاد۔ یہ کفر ہے، یعنی یہ کہنا کہ ہر چیز خدا ہے یا ہر چیز میں خدا سمایا ہوا ہے، رما ہوا ہے، حلول کیے ہے، اس میں گھلا ہوا ہے، یہ سب غیر اسلامی خیالات ہیں، کافروں کی بولیاں ہیں۔ وحدت الوجود جو صوفیاء اسلام کی اصطلاح ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز خدا ہے یا ہر چیز میں خدا موجود ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کچھ نہیں، ہر چیز خدا ہے یہ کہنا کفر ہے اور خدا کے علاوہ کچھ نہیں یہ کہنا حق ہے۔ اس بارے میں ایک نہایت عمدہ شعر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرزادے شیخ اجازت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں مہروی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے، جو یہ ہے: موحد ہے نور اتحادی ہے ملحد، نہ سب تو ہی تو ہے کہ بس تو ہی تو ہے، یعنی توحید اور وحدت میرا عقیدہ ہے اور اتحادی کافر ہے، اور یہ اللہ والوں کا کمال ہے کہ اردو زبان کے دو الفاظ میں انہوں نے اتنے مشکل عقیدے کی شاندار وضاحت فرما دی۔ نہ سب تو ہی تو ہے کہ بس تو ہی تو ہے، یعنی سب خدا ہے یہ کہنا کفر ہے، بس خدا ہے یہ حق ہے۔ اور یہاں ایک ادبی اور ایمانی لطیفہ یہ ہے کہ سب اور بس میں حروف دو ہی ہیں اور دونوں ایک ہی، یعنی سا اور با، انہی دونوں حرفوں میں الٹ پھیر ہے، حروف الٹ گئے تو معنی بھی الٹے ہو گئے اور عقیدہ بھی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نازک مسئلے پر قلم اٹھایا تو پہلے اس کو ایک قرآن شریف کی آیت اور دو حدیثوں سے ثابت کیا۔ قرآن کریم میں ہے: ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے، پارہ 20 رکوع 12۔ پھر بخاری و مسلم و ابن ماجہ کی حدیث شریف نقل فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ سچی بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبید کی بات ہے، خوب جان لو اللہ کے سوا ہر چیز بے حقیقت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب جلد 2 صفحہ 908۔ دوسری حدیث میں صحابی رسول حضرت طود ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر نقل فرماتے ہیں جو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پڑھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود سنا: میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں،
اور आप हर गैब पर अमीन हैं। अल-मुस्तदरक लिल हाकिम मारफतुस सहाबत जिल्द 3 सफ़ा 409। अकीदा वहदतुल वजूद पर यह दलाइल कायम फरमाने के बाद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आगे तहरीर फरमाते हैं। यहाँ 3 फिरके हैं। पहला खुश्क अहले ज़ाहिर, उनसे इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की मुराद वह लोग हैं जो कहते हैं कि मौजूद अल्लाह भी है और मखलूक भी, और वजूद दोनों की सिफत है और दोनों में मुश्तरक है। दूसरा अहले हक व हकीकत, उनसे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की मुराद वह लोग हैं जो वहदतुल वजूद के कायल हैं, यानी मौजूद सिर्फ अल्लाह ही है, वजूद उसी की सिफत है, बाकी जो है वह हकीकत में मौजूद नहीं, उसके साए और अक्स की तरह है, इनका अपना कोई वजूद नहीं। तीसरा अहले ज़ंदक़ा व जलालत, गुमराह बद्दीन, उनसे वह उन लोगों का जिक्र करना चाहते हैं जो हर चीज को खुदा और माबूद समझते हैं, मखलूक और खालिक में फर्क नहीं करते, ये सब गुमराह बद्दीन लोग हैं। दूसरे किस्म के लोगों को अहले हक व हकीकत बताकर इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी ज़हन दिया है कि मैं खुद वहदतुल वजूद का कायल हूँ, यानी इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल भी यह था कि हकीकत में मौजूद सिर्फ अल्लाह ही है, बाकी जो है सब उसका उसी से उसी तक है, उसका साया अक्स और जिल है, अल्लाह बस बाकी हवस। इसके बाद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सब को समझाने के लिए एक अजीब व गरीब मिसाल लिखी है, जिसको देखकर या सुनकर हर पढ़ा बेपढ़ा तसव्वुफ व तरीकत के इन बारीक मसाइल को खूब समझ ले। मैं उसका खुलासा आसान अल्फाज में बयान कर दूं। एक बादशाह है और वह एक ऐसे कमरे में बैठा है जिसमें चारों तरफ तरह तरह के घटिया और बढ़िया आईने, शीशे जिनमें सूरत दिखाई देती है, लगे हुए हैं। जो लोग आईनों शीशों के बारे में मालूमात रखते हैं वो खूब जानते हैं कि हर शीशे में एक सी शक्ल दिखाई नहीं देती, किसी में बिल्कुल साफ, किसी में धुंधली, किसी में सीधी, किसी में टेढ़ी, किसी में बड़ी, किसी में छोटी, किसी में पतली, किसी में चौड़ी, किसी में खूबसूरत और किसी में भोंडी नजर आती है। और यह सूरत वाले की वजह से नहीं, वह तो एक ही है, आईनों की वजह से है कि वह तरह तरह के हैं। इस बादशाह में कोई ऐब व कमी नहीं, वह उल्टे भोंडे और धुंधले टेढ़े मेढ़े होने से पाक है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की शान सबसे बुलंद है। अब इस आईना खाने में बादशाह की सूरत देखने वाले 3 गिरोह हो गए। पहला, कुछ नासमझ बच्चे, उन्होंने समझा कि बादशाह भी मौजूद है और वह शक्लें भी मौजूद हैं। हाँ, फर्क बहुत है, वह हाकिम है, यह महकूम है, वह बादशाह है, यह सब उसकी रियाया, और यह न समझा कि वह कुछ भी नहीं है। अगर बादशाह के इधर उधर पर्दा डाल दिया जाए तो सब सूरतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। दूसरे वह लोग जो अक्ल व समझ में पूरे हैं, उन्होंने गौर किया और देखा और समझा और हकीकत को पहुँचे कि मौजूद सिर्फ बादशाह है, वजूद उसी के लिए है, यह सब उसकी सूरतें हैं और इसके साए हैं, अपनी जात में बेवजूद हैं, फानी हैं, सिर्फ देखने ही देखने के हैं और इस दिखावे में भी उसके मोहताज हैं। वह सबसे गनी, बेपरवाह, यह नाकिस व ताम, यह एक जर्रे के भी मालिक नहीं, वह सारी सल्तनत का मालिक है। ऐसा भी नहीं कि यह सब भी वही हैं, बल्कि बात यह है कि बस वही वह है और यह सब इसके जलवे का ज़हूर, उसी की तस्वीरें, उसी के फोटो जैसे हैं। असल में उनको किसी किस्म की मुनासिबत मुशाबहत नहीं। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यही हक व हकीकत यानी सच्ची बात है और इसी को वहदतुल वजूद कहते हैं। तीसरे वह लोग हैं जिन्हें इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अक्ल का अंधा, गुमराह, बद्दीन फरमाया है, जिन्होंने उस सब सूरतों में बादशाह का रंग ढंग देखा तो सबको उसी की तरह बल्कि वही समझ बैठे और आईने की कमी की वजह से उन सूरतों में जो ऐब थे वह सब बादशाह में समझ बैठे और किसी ने कैसा ही खुदा मान लिया। अल्लाह की जात बुलंद व बाला है, इससे जो जालिम कहते हैं। मैंने यह बयान अहमद रजा की तस्नीफ फतावा रज़विया जिल्द 14 सफ़ा 642-643 से मफ़हूमन खुलासा करके आम लोगों के लिए आसान अल्फाज में मुख्तसर तौर पर लिख दिया है। अहले इल्म से गुजारिश है कि असल मकाम से पढ़ें। इसके अलावा जगह जगह उनकी तसनीफात में अकीदा वहदतुल वजूद का जिक्र काफी वाफी अनो अंदाज में मिलता है। यहाँ यह भी वाज़ेह कर दूं कि इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह मिसाल सिर्फ समझाने के लिए तहरीर फरमाई है, वरना अल्लाह ताला की जात मिसल व मिसाल से पाक है और मिसालें होती ही समझाने के लिए है। मिसाल और
جس کی مثال دی جائے میں کسی قسم کی مشابہت و یکسانیت ہونا ضروری نہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اس مقام پر اس بات کی وضاحت فرما دی ہے۔ عقیدہ وحدت الوجود کو سمجھانے کے لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام پر ایک فارسی کا شعر بھی تحریر فرمایا۔ ایک چراغ است دری خاں کی اج پر توے آں، ہر کوجا می نگری انجم نے ساختہ اند۔ اس گھر میں ایک چراغ ہی ہے، باقی تم جو کچھ اور جہاں دیکھ رہے ہو سب اس کی روشنی ہے۔ ایک مرتبہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے وحدت الوجود کے معنی و مطلب پوچھے تو ارشاد فرمایا، وجود ہستی بالذات واجب تعالی اللہ تعالی کے لیے ہی ہے، اس کے سوا جتنے موجودات ہیں اسی کی جل پر تو سایہ ہے، تو حقیقتاً وجود ایک ہی ٹھہرا۔ الملفوظات فی اول صفحہ 61، حیات اعلی حضرت جلد 2 صفحہ 402۔ یہاں یہ بات بھی خوب جان لینا چاہیے کہ آئینے میں کسی چیز کا عکس یا کسی چیز کی تصویر اور سائے سے اس چیز کو کسی قسم کی مشابہت یا مناسبت نہیں ہوتی۔ نہ ذات میں نہ صفات میں سائے، تصویر اور عکس یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں، وہ تو سب صرف دیکھنے کے ہیں۔ کسی کے سائے پر آپ لاٹھی اور تلوار مارتے رہیں، ذرا سی چوٹ بھی سائے والے کو نہیں پہنچے گی۔ کسی کی تصویر اور فوٹو کو آپ پھاڑ دیجئے، جلا دیجئے، اس کا کوئی اثر فوٹو والے کے جسم پر نہیں ہوگا۔ یوں ہی دوسرے موجودات کو جو خدا تعالیٰ کا عکس، سایہ، جل اور صورتیں کہا گیا تو ان کا خدا تعالیٰ کی ذات سے کسی قسم کا کوئی اتحاد و مناسبت، مشبہت و مماثلت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ مخلوق میں کسی کا سایہ، جل، عکس اور اس کی تصویر کم از کم اس بات میں تو مناسبت رکھتے ہیں کہ دونوں مخلوق ہیں، دونوں حادث ہیں، زمانی ہیں، مکانی ہیں، جسم ہیں، لیکن ذات خدا تعالیٰ سے کسی کو کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی اعتبار، کسی بھی صفات میں یا ذات میں کسی کی ذرا سی بھی کوئی مناسبت و مشابہت نہیں۔ وہ ہر ایک سے، ہر اعتبار سے ایک دم جدا ہے، بلکہ الگ تھلگ ہے۔ یہ سب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کا خلاصہ ہے، جس کو میں نے عام فہم انداز میں نقل کیا ہے۔ اس سب بیان کو پڑھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں باقی سب بے حقیقت ہے تو خدا تعالیٰ کے محبوب و مقدس بندوں کی شان و مرتبے کا کیا معنی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نہیں وہ کچھ نہیں، اور جو اس کا ہے اللہ والا ہے وہ بہت کچھ ہے، بلکہ سب کچھ ہے، اور وہ چونکہ اللہ کی وجہ سے ہے، اسی کی عطا بخشش سے ہے، لہٰذا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بس اللہ ہی ہے، یعنی سب کچھ اسی سے ہے، اسی کا ہے، تو گویا کہ وہی وہ ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کلام میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ سب نبی و ولی تیری مدد کا مظہر ہے، ان سے مدد مانگنے سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اے نبیوں ولیوں کے رب تو میری مدد کر، جو تیرا غیر ہے وہ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ جو تیرا نہیں وہ کچھ نہیں، اے سچے معبود سب کی انتہا تجھ تک ہے، تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے بولنے میں جو کچھ لغزشیں اور خطائیں ہوئیں اسے معاف فرمائے، ہم تمام امت مسلمہ اور مسلمین کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین حق پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین۔